اوقات میں؟ بڑا پیارا سوال ہے. ہم بھی اپنے چینل پہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اور مزے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو. حتیٰ کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 کا میں ریفرنس دیتا ہوں، وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب مطلب حج کے دن میں بتایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب میرا ذکر ایسے کرو جب اپنے ارکان سے فارغ ہو جاؤ تو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، باپ دادا کو، آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے. اب بتائیے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کیسے. اللہ رب العزت خود مثال دے رہا ہے کہ ایسا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. فار ایگزامپل میرے آباء و اجداد میں میرے والدین، میرے مطلب دادا نانا وغیرہ وہ ہے نا، تو میں ان کا ذکر کیسے کرتا ہوں؟ کیا میں تسبیح لے کے یہ پڑھتا رہتا ہوں ابا جی 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 دادا جی دادا جی دادا جی نانا جی نانا جی نانا جی خالہ جی خالہ جی خالہ جی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ کوئی تسبیح کرنی ہے اللہ کی، تو اللہ رب العزت یہ چاہ رہا ہے. اب اللہ رب العزت خود مثال دے رہا ہے. ہم ایسے تو نہیں نا ذکر کرتے. ہم کہتے ہیں جی کہ میرے ابا جی بڑے محنتی تھے، وہ بڑی محنت کرتے تھے اور محنت سے کماتے تھے اور کسی کا احسان نہیں لیتے تھے، تو ان کی خوبیاں بیان کرتے رہتے ہیں نا. تو ہمارے تایا جی جناب بڑے نیک دل تھے، جو کچھ جیب میں ہوتا تھا لوگوں کو کھلا دیتے تھے، دے دیتے تھے. تو جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو وہ جناب دیکھتے نہیں تھے جیب میں کیا، نکال کے دے دیتے تھے. میری خالہ بڑی اچھی تھی، وہ جناب جب بھی ہم جاتے تھے جی وہ دیسی مرغی لا کے پکاتی تھی. یہ ہوتا ہے آباء و اجداد کا ذکر. ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے. اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے کہ جہاں بھی آپ کی محفل ہو، جہاں بھی چند لوگ بیٹھے، تو وہاں پر میرا ذکر ایسے کرو. فار ایگزامپل جی ذکر ہونا ہے، کوئی بات بندہ کر رہا ہے، جی السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ہے کیسے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جی ہاں جی بس اللہ کی بڑی برکت ہے الحمدللہ. تو بس یہ ہے کہ کوئی ہاں جی کاروبار وغیرہ کیسا ہے، اگلا بندہ کہتا ہے یار کاروبار وغیرہ ڈاؤن ہے، تو آج کل اچھا بھلا کاروبار تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو وہاں پر بندہ یہ نہ کہے کہ یہ تم نیا کاروبار کھول لو، تم یہ کرو، نہیں. وہاں پر جو سننے والا بندہ وہ یہ کہے دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنا جو کاروبار ہے، آپ کا جو جیسے باغ کی مثال دی اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں کہ اس ہیں جی ماشاء اللہ بولا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولا کرو اور اپنے کاروبار کا صدقہ دیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ماشاء اللہ کہو گے تو تمہارا کاروبار، تمہارا باغ کبھی بھی وہ خراب نہیں ہوگا. باغ سے مراد کاروبار ہے، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ہے اللہ کا ذکر. اور اگر کہیں بات آ گئی کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ یار کچھ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی زندگی میں خوشیاں نہیں رہی ہیں، تو کیا کریں ہاں جی، تو بندہ کہ بھائی یار جاؤ جا کے گھومو پھرو، مری گھوم کے آؤ، وہاں جاؤ تم خوش ہو جاؤ گے. بجائے اس کے ایک بندہ اس کو یہ کہے کہ تمہارا دل پریشان ہے تو جاؤ گھوم پھر کے آؤ، یہ کرو وہ کرو. بھائی وہ بندہ یہ کہے دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی غم پہنچے، تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو صبر سے کام لو اور نماز زیادہ کر دو، تہجد پڑھنا شروع کر دو، اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنا شروع کر دو، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دو. ذکر کیا ہے؟ جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ اللہ کا ذکر ہے. فار ایگزامپل مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو آج کل کے دور میں جو لوگ ڈرامے دیکھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں. ڈرامے دیکھ کر آپس میں جب بیٹھ کے ڈسکشن پوری کرتے ہیں کہ اس کا کیریکٹر یوں ہے، اس کا ایسے ہے. او جی خواتین جب آپس میں بیٹھتی ہیں نا تو ڈرامے کی اس نے آئے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا اس کا سوٹ تھا، میں تو اس کا سوٹ ہی دیکھتی رہ گئی، اور اس کے گھر کی ڈیکوریشن تو تم نے دیکھی نہیں ہے. اور پھر وہ دیکھو اس نے جو اس نے غصہ کیا ڈرامے میں، اس کا حق بنتا تھا، اس کا خاوند بھی تو ایسے ہی ہے. یہ عورتوں کی باتیں. تو پھر وہ اب دیکھیں یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کو شدید ناپسند ہے کہ 4 بندے بیٹھے ہیں، 2 یا 3 یا 5 یا 10 بندے بیٹھے ہیں اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. جبکہ اسی اللہ نے صحت عطا فرمائی تو آپ زندہ ہو، اسی اللہ نے آپ کو سانسیں عطا فرمائی، اسی اللہ نے آپ کو رزق عطا فرمایا، پیسہ عطا فرمایا کہ انٹرنیٹ یوز کر کے آپ یا ڈش یا ٹی وی پہ جیسے بھی آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہو، یہ سب اسی اللہ کی مہربانی ہے. اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کا ذکر کر رہے ہو.
اللہ کی مخلوق کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کی مخلوق کا ہی ذکر کرنا ہے تو اللہ کے حبیب کا ذکر کرو، سبحان اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبروں کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں کیا فرمایا ہے کہ اے نبی قرآن میں کس پیغمبروں کے نام لے لے کے ابراہیم کا ذکر کرو، ادریس کا ذکر کرو، یحییٰ کا ذکر کرو، اس کا ذکر کرو۔ اب جب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کیا فرمایا ہے؟ احسن القصص، کہ سب سے بہترین قصہ میں سنا رہا ہوں۔ یعنی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس دنیا کی اگر باتیں آتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنا حق رکھتا ہے کہ وہ پھر جی پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ نانیاں دادیاں جس وقت بیٹھنا بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، وہ پریوں کی کہانیاں سناتی تھی زیادہ۔ کچھ اذکار وغیرہ بھی اس طرح سے بچوں کو تھوڑا تربیت کا حصہ تھا اس میں۔ دیکھیں اذکار بھی اب دوسری تو سب تربیت نیٹ کر ہے۔ محترمہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچوں نے والدین کے ساتھ بیٹھنی چھوڑ دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ والدین نے پھر اپنی پرانی کہانیاں سنانی ہیں اور بچوں کو جناب یہ اپنے ویلاگز دیکھنے ہیں۔ انٹرنیٹ ہی تربیت کر رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جب دین کا نالج ہی نہیں ہے، آپ نے قصص القرآن قصص الانبیاء پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کیا قصے سنائیں گے؟ ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے، بڑے بڑے بزرگ، ان کے پاس کہاں۔ لیکن آج کل یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے آنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو جن کو اللہ رب العزت جن کا دل پھیر دیتا ہے اپنی طرف، ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ پھر دین کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ اب جتنے لوگ ہمارا یہ ویڈیو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ خوش ہو جائیں، ان کو مبارک ہو کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ بیٹھ کے کسی کا ولاگ دیکھ رہے ہوتے اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے۔ اب وقت ضائع سے مجھے یاد آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 9 حسرتیں گنوائی ہیں۔ 9 حسرتیں، وہ حسرتیں کیا ہیں؟ فار ایگزامپل یہ دیکھیے کہ ہم لوگ جاتے ہیں کہیں پر شاپنگ کے لیے اور بازار سے جب واپس آتے ہیں، او ہو میں نے وہ تو چیز خریدی نہیں ہے، میں نے یہ کام بھی کرنا تھا، خریدی نہیں ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد جب انسان کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا نا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے کہ ان کے دل میں حسرتیں جاگی گی۔ یا لیتنا، اللہ رب العزت نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں، یا لیتنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کاش کہ میں دنیا میں پھر سے جاؤں اور پھر جب میں جاؤں تو میں صرف اللہ کی عبادت کروں۔ کاش کہ میں دنیا میں پھر جاؤں اور میں کسی کا ویلاگ نہیں دیکھوں گا اور ٹائم نہیں ضائع کروں گا، میں قرآن و حدیث کی بات سنوں گا اور پڑھوں گا۔ کاش کہ میں دنیا میں جاؤں اور دنیا میں جا کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجوں تاکہ میری جو ہے وہ بخشش اور میرے درجات بڑھ جاتے۔ کاش کہ میں دنیا میں جاؤں تو میں نہ میں غرور کرتا، نہ میں تکبر کرتا، نہ میں جھوٹ بولتا، نہ میں صرف مال کمانے میں لگا رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہی جو آیات ہے نا، جو آیت نمبر 200 میں نے بتائی ہے سورہ البقرہ کی، اس سے آگے اللہ رب العزت نے ایک آیت بتائی ہے 201 اور 202۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ میں سے، کہ تم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، دنیا میں سب کچھ دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا مانگ لیتے ہیں تو ان میں آخرت کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں مانگتے ہیں تو اللہ دے گا، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ ہوں گے، اور دنیا تو چند دن کی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ساتھ ہی آگے ایک آیت بتائی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگلی آیت 202 میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے، یعنی ان کے تمام نیک کاموں کا بھی حصہ ان کو ملے گا۔ ان کے سب کا جو لوگ دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی، او بھائی بھلائی ہی مانگ رہے ہو نا، خالی دنیا کیوں مانگتے ہو؟ آخرت کو اگنور کیوں کرتے ہو؟ جتنے بھی
حسبنا اللہ نعم الوکیل کتنا پیارا ذکر ہے. اس بہت پیارا ذکر ہے یہ تو. اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا ذکر ہے نا کہ اللہ میرے ہاتھ بن جائے، اللہ میری آنکھیں بن جائے، اللہ میرا سب کچھ بن جائے. تو اس کا تو بیسیکلی ذکر یہی ہے. تو ناظرین آپ کی خدمت میں ہم نے یہ ایک پیش کیا، یہ ایک سوال تھا کہ ذکر کیسے کیا جائے. تو ذکر کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ پہلے قصص الانبیاء، سیرت النبی پڑھنی پڑے گی، قصص الانبیاء پڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو ہی آپ کسے بتا سکتے ہیں، اور آپ کے وہ جو پل ہوں گے زندگی کے وہ عبادت میں شمار ہوں گے. جی جی لوگوں کو یہ بڑا کم معلوم ہے کہ ہم اللہ کی باتیں کریں گے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. بالکل. یہ کاش کے لوگوں کے دل میں بات بیٹھ جائے نا کہ اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہاں جی عبادت ہے سونے چاندی کی خیرات سے بڑھ کے، جہاد میں جانے سے بڑھ کے، حج میں جانے سے بڑھ کے. یہ کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میری کیا مجال ہے. افضل ذکر جو ہے دیکھیں لا الہ الا اللہ. اب مختلف چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جن کو ہم اپنی عام روٹین لائف میں یہ بھی کرتے رہے، ظاہر ہے بالکل یہ بھی کرتے نہیں اللہ کے ناموں سے. او سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کتنا آسانی ہو جائے. بالکل جی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے. ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جتنے آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے نا 12 منٹ کی، یہ آپ کی میری اور سوال پوچھنے والے کی عبادت میں شمار ہے. یہ جی یہ عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہے یہ. جزاکم اللہ خیر.